وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند ارشاد گرامی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ دین آخری دین ہے۔ اب اس کتاب کے بعد اور کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، اس دین کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ جو شخص بھی آپ کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ شخص جھوٹا ہوگا، کذاب اور دجال ہوگا، مرتد، کافر اور واجب القتل ہوگا۔ اسی پر قرآن کریم کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ حضرات نے سماعت کیے، چونکہ اسلام کی بنیاد وہ قرآن و سنت ہے۔ کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، اور اس کے بعد
تیسری اہم ترین جو دلیل ہے جس کو اجماع امت کہا جاتا ہے، تو دو دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوئی۔ اب تیسری دلیل کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، دار اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت کے آخری ایام میں مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے ابتدائی ہی ایام میں مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے خلاف صحابہ کرام نے قتال کیا، جہاد کیا۔ وہ مسیلمہ کذاب نامی جو شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقراری تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اپنے آپ کو ان کا ماتحت نبی مانتا تھا، امتی نبی مانتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کیا ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، آپ کی رسالت کا منکر نہیں تھا، وہ اس باقی دین کا منکر نہیں تھا۔ اسی طرح اذان دی جاتی تھی، نماز پڑھتا تھا، اسی قرآن کو پڑھنے والا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جو طبری نے نقل کیا ہے، اور اس نے یہی لکھا کہ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک فانی اشرکت فی الامر معک، کہ مسیلمہ جو معاذ اللہ کا رسول ہے، میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھ رہا ہوں جو اللہ کے رسول ہیں کہ آپ پر سلام ہو، فإنی اشرکت فی الامر معک، مجھے آپ کے ساتھ نبوت کے امور اور کاموں میں شریک کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور صحابہ کرام کی عظیم جماعت نے اور اس وقت کے عظیم لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے ابتدائی ایام میں کہ صحابہ کرام بہت بڑے صدمے سے دوچار تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ صحابہ کے لیے بہت بڑا غم تھا، ان کی زندگیوں میں اس سے بڑا غم انہوں نے نہیں دیکھا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے ابتدائی ایام میں اس فتنے کے خلاف صحابہ نے جہاد کیا، قتال کیا، اور یہ جو شخص تھا اس نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں آج کے مرزائیت نامی فتنے کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی کہ آج بھی مرزائیت یہی کہتی ہے کہ ہم تمہاری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، تو تم کیوں ہمیں کافر کہتے ہو؟ تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے یہی کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ نبوت کے کاموں میں شریک کیا گیا ہے، اور جب کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اسی طرح اب ان کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، آپ کی نبوت رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرے تو یہ شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کے ہاں اذان ہوتی تھی، اور اذان میں
وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے جاتے تھے اور وہ اپنی زبان سے اس کی تصدیق کرتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، چونکہ قرآن اور سنت کے دلائل ان کے سامنے تھے، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے صحابہ کرام تھے، وہ قرآن اور سنت کو جس طرح سمجھ سکتے تھے، ظاہر ہے بعد کی امت نے انہی لوگوں سے سمجھا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس کے ماننے والے لوگوں کے خلاف مسیلمہ کذاب اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئے، اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا، اس کے دعوے کو سچا سمجھ لیا، تو ایسے لوگوں کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے ابتدائی ایام میں جنگ یمامہ لڑی گئی، یمامہ کے مقام پر، اور اس میں 1200 جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی مبارکہ میں جو صحابہ کرام مختلف غزوات میں شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 260 کے لگ بھگ ہے، لیکن اس جنگ یمامہ میں اور تقریباً ان میں 700 حافظ صحابہ کرام موجود تھے، تو 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرتے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے ہاں یہ مسئلہ کتنا اہم تھا، کتنا سنگین تھا، اور اس کو کس جو ہے وہ حساس مسئلے کو حساس سمجھتے ہوئے لیا کہ صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ اگر یہ محفوظ نہیں ہوگا تو اسلام محفوظ نہیں ہوگا۔ کل کو ہر آنے والا شخص اور کئی اس قسم کے جاہل لوگ عوام میں اپنا اثر و رسوخ بٹھا کر اس کے بعد نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق کہ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور علماء امت میں جلیل القدر علماء گزرنے والے، وہ سب کے سب اس عقیدے کے ساتھ متفق تھے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن اور سنت کے واضح دلائل، صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق، اور اس کے بعد کوئی شخص اس عقیدے سے انکار کرے؟ امام اعظم فی الفقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو 4 فقہ کے مشہور امام ہیں اور جن کی قرآن اور سنت کے حوالے سے جو تحقیق ہے اختلافی مسائل میں، قرآن اور سنت کے وہ مسائل کہ جو دلائل کے اعتبار سے مختلف فی ہیں، ان میں مختلف یہ 4 ائمہ ہیں، اور مختلف جو ہے وہ امت مسلمہ کے لوگ کسی نہ کسی امام کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اختلافی مسائل میں جو ان کی تحقیق ہے، تو ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق پر عمل کرنے والے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم مجھے مہلت دو، موقع دو، تاکہ میں تمہارے سامنے جو ہے وہ اپنی اس نبی ہونے پر دلیل پیش کروں، کوئی نشانی پیش کروں۔ تو یہ بات جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اس جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل کا تقاضا اور مطالبہ کرے گا اور یہ کہے گا کہ اچھا تم دلیل پیش کرو اس بات پر، تو وہ شخص دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں، تو فرمایا کہ جو شخص بھی جو ہے وہ دلیل طلب کرے گا، گویا کہ اس سے اس بات میں شک ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس لیے تو وہ دلیل کا مطالبہ اور تقاضا کر رہا ہے۔ تو جو شخص بھی ایسے شخص سے دلیل کا مطالبہ اور تقاضا بھی کرے گا کہ تم دلیل پیش کرو، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے، تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس سے اپنے عقیدے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ اور عقیدے میں شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ یقین کا نام ہے کہ زمین و آسمان
نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اسلام کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، اسی لیے تمام اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ کوئی بھی شخص اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا اچھا عمل تبھی قبول ہوگا جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ بد عقیدہ آدمی کتنی اچھے عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، رفع عامہ کے کام کرتا ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، ان کی مدد کرتا ہو، اس کے یہ اچھے عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے، ورنہ گنگا رام والا جنت میں جائے پھر، جس نے یہ اسپتال بنایا ہے۔ دیگر جو ہے وہ کفار اور مشرکین دنیا میں کتنے رفع عامہ کے کام کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کتنے اچھے عمل کیا کرتے تھے، بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی تعمیر کرتے، وہاں آنے والے لوگوں کی خدمت کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، تمہاری یہ خدمت ایمان اللہ پر ایمان لانے کے برابر ہو سکتی ہیں، عقیدے کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں، عقیدہ بنیاد ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کرے گا تو وہ شاہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، کہ اسلام کا واضح عقیدہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے مرزائیوں کے ایسے جھوٹے فریب مکاریت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مرزائیت کا اور قادیانیت کا جو فتنہ ہے یہ ملک اور ملت دونوں کا غدار ہے، یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور سر ظفر اللہ خان جو سب سے پہلے پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ تھا، اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اور بیرون ملک کے آئے ہوئے سفراء کے ساتھ وہ باہر بیٹھا رہا، اور بعد میں کسی صحافی نے جب اس سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں جنازہ نہیں پڑھا، تو اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیں۔ تو بہرحال یہ لوگ جو ہے وہ اسی کے جو ہے وہ وزارت کے زمانے میں دنیا میں قادیانیت کو بہت نوازا گیا، بیرون ممالک میں جہاں ہمارے جو ہے وہ سفارت خانے تھے وہاں ان کو بہت مہلت دی گئی، موقع دیے گئے، آسانیاں اور سہولتیں دی گئی مرزائیت کو دنیا میں فروغ دینے کے لیے۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت عقلی طور پر بھی اگر عقل کے معیار پر بھی دیکھا جائے تو اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی امتوں میں جو نبی آیا کرتے تھے ان کی وجوہات تھیں، اسباب تھے کہ پہلی امتوں میں آنے والے نبی یا تو کسی مخصوص علاقے کے لیے نبی ہوتے، کسی مخصوص زمانے کے لیے نبی ہوتے، کسی خاص قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو مبعوث کرتے، یا پہلی امتوں میں نبی اس لیے بھی آیا کرتے تھے کہ پہلی نبی کی تعلیمات کو لوگوں نے بھلا دیا ہوتا تھا، وہ مٹ گئی ہوتی تھی تعلیمات، ان میں رد و بدل کر دیا ہوتا تھا، لوگوں نے رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کی وجہ سے کوئی دوسرا نبی بھیجتے۔ لیکن اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے اور کسی خاص زمانے کے نبی نہیں ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی اور رسول، تو آپ تمام کائنات کے لیے نبی ہیں، تمام زمانوں کے لیے اب قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے جو ہے وہ اور آپ پر نازل ہونے والا دین اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ قیامت تک یہ دین جو ہے وہ باقی رہے گا، محفوظ رہے گا، اور قیامت تک آنے والے لوگ اس دین پر عمل کرتے رہیں گے۔
تو دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اٹھائی ہے کہ یہ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اسی دین نے باقی رہنا ہے، تو اس لیے عقلی طور پر بھی اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے عقائد میں سے اس حوالے سے یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا عقیدہ، یعنی آسمانوں پر اٹھائے جانے کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم مار روح آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کا نزول فرمائیں گے، وہ زمین پر اتریں گے۔ یہ بھی مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیت اور عیسائیت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، کہ یہودیت اور عیسائیت نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، وما قتلوه وما صلبوه، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم نے قتل کیا نہ جو ہے وہ سولی پہ چڑھایا، بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور قرب یعنی قیامت سے پہلے ان کا نزول، یہ بھی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کہ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ضرور ضرور تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ بن مریم کو عادل حاکم بنا کر نازل فرمائیں گے، کہ تو ان کا قیامت سے پہلے زمین پر اترنا، ان کا نزول ہونا، اور بحیثیت ایک انصاف کرنے والے حاکم کے، یہ بھی مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ اب اس میں جو ہے وہ جب یہ کہا جاتا ہے تو اس میں جو مرزائی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر تو یہ تمہاری بات جھوٹی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تمہارا بھی عقیدہ ہے۔ تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کسی نئی نبوت کو لے کر نہیں آئیں گے، وہ پہلے نبی گزر چکے ہیں، انہیں پہلے نبوت مل چکی ہے، وہ نئے نبی نہیں ہیں، نبوت انہیں پہلے مل چکی ہے۔ اب وہ آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی دین کی تبلیغ کریں گے، وہ کوئی نیا دین نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، اور انہیں نبوت پہلے مل چکی ہے۔ پھر اسی طرح عوام الناس میں چونکہ احادیث مبارکہ میں دجال کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ بڑے جھوٹ بولنے والے آئیں گے، اور دجال دجل سے ہے یعنی مکر و فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والے، اور اس فتنے کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جب ایک بنیادی جھوٹ بول دیا کہ ایک شخص نبی نہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی ساری زندگی پھر جھوٹوں پر ہی منحصر ہوگی، وہ ہر بات پہ ہی جھوٹ بولے گا۔ تو اسی طرح پھر بات بات پہ جھوٹ بولنا یہ بھی چونکہ اس جو ہے وہ فتنے کی فطرت میں شامل ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو کچھ چونکہ ان میں مرزائیت میں 2 گروہ ہیں، اب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ابتداءً ان میں جو ہے وہ جو مرزا غلام قادیانی تھا، غلام احمد اس کا نام تھا، وہ قادیانی اس شروع میں اس کے دنیا سے مر جانے کے بعد اور دفع ہو جانے کے بعد پھر مرزائیوں کے 2 گروہ بن چکے تھے، ایک کو لاہوری گروہ کہا جاتا ہے اور ایک کو ربوہ گروپ کے نام سے۔ تو جو ربوہ گروپ کے نام سے مرزائی ہے وہ یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے وہ مرزا یہ اللہ کا نبی تھا معاذ اللہ، اور جو لاہوری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ مانتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی مختلف دعوے کیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا یہ شروع میں مناظر اسلام کے نام سے مشہور ہوا، عالم دین کے نام سے، مذہبی اسکالر کے نام سے، اور جو اس کی ابتدائی تحریرات ہیں، کتابیں ہیں، ان میں وہ ختم نبوت کا بھی اقراری تھا،
چونکہ جو بندہ جو ہے وہ ان کے قریب ہوتا ہے تو وہ ابتداءً کسی مسلمان کو وہی عبارتیں دکھاتے ہیں جو اس کے ابتدائی زمانے کی ہیں، جس وقت جو ہے وہ ختم نبوت کا وہ منکر نہیں ہوا تھا، اس وقت کی اس کی عبارتیں دکھا کر عام لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، یہ دیکھیں اس کی تحریریں ہیں۔ تو یہ ابتدائی زمانے کی تحریریں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اس کی عبارات موجود ہیں کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ ابتدائی زمانے کی اس کی جو ہے وہ عبارات ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ملہم ہونے کا دعویٰ کیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے اس کے بعد جو ہے وہ امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ مختلف دعووں کے ساتھ مسیل مسیح کہ میں حضرت عیسیٰ کی طرح ہوں، حضرت عیسیٰ نہیں، پھر مسیح موعود یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نازل ہونے کا وعدہ کیا گیا وہ ہوں میں، یہ دعویٰ کر دیا۔ پھر ایک موقع پر جب اس کے ماننے والوں نے کچھ پکڑ کی تو اس نے جو ہے وہ اس سے رجوع بھی کر لیا کہ میں جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ میرا نبی، جہاں نبی کا لفظ میں نے ذکر کیا اس سے مراد یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ مسیح موعود ہوں، مجدد ہوں وغیرہ۔ پھر اس کے بعد اس نے ذلی اور بروزی اور مجازی نبی کی اصطلاحیں نقل کی کہ میں مستقل نبی نہیں ہوں، میں ذلی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس ہوں ان کا، اور امتی نبی ہوں۔ یہ اصطلاحیں اس نے مشہور کرنا شروع کر دی، ذلی اور بروزی نبی، امتی نبی۔ پھر اس نے جو ہے وہ آخر میں مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کتابوں میں کہیں اللہ تعالیٰ کی توہین، کہیں گزرے ہوئے انبیاء کرام کی توہین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، مسلمانوں کی توہین، مدینہ اور مکہ کی توہین، یہ سارے جو ہے وہ اس طرح کے اس نے جو ہے وہ دعوے کیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی کتابوں میں یہ ساری مختلف اس کے متضادات باتیں، مختلف باتیں، یہ اس کی تو پہلے سے بھی علماء نے پکڑ کی، پھر اس کے بعد تحریکیں چلتی رہیں، تو بہرحال یہ اس کے مختلف دعوے تھے۔ اور اس میں جو ہے وہ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں بلکہ عیسیٰ بھی مانتا ہے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں وہ تو اس میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام عیسیٰ ہے اور اس کا نام غلام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، اور مرزا غلام قادیانی کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، اور یہ مرزا جو ہے وہ مغل قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادری زبان تو عبرانی ہے، اور مرزا قادیانی کی مادری زبان پنجابی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر تو اللہ تعالیٰ نے انجیل جیسی کتاب نازل فرمائی ہے، اور یہ جو مرزا غلام قادیانی تھا اس پر کتاب کیا اترنی تھی، یہ تو خود کتابیں لکھا کرتا تھا۔ اور تاریخ میں آپ کو آج تک کوئی ایسا نبی آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہ کوئی ایسا نبی آیا کہ جس نے کتابیں لکھی ہوں۔ نبی پر تو کتابیں اترا کرتی تھی، صحیفے اترا کرتے تھے، تو اس نے کتابیں لکھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں سے دمشق کی جامع مسجد کے جو ہے وہ مینار پر وہ اتریں گے، اور یہ تو قادیان میں پیدا ہوا۔ قادیان جو ہے قصبہ ہے ضلع گرداسپور جو اب انڈیا کا حصہ ہے، وہاں یہ پیدا ہوا۔ تو کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں مرزا غلام قادیانی؟ اس لیے جو ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے تو جو ہے وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو بہرحال جو شخص نبی مانے وہ بھی دار اسلام سے خارج، جو شخص جو ہے وہ ایسے آدمی کو
کہ یعنی غیر نبی کو حضرت عیسیٰ کہہ دینا یہ بھی کفر۔ اسی طرح پھر نبی اور رسول جو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بننا یہ ایک وہبی عمل ہے۔ وہبی کا مطلب یہ وہ منصب ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے، مشقت سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نبی اور رسول بناتے ہیں۔ اور نبی اور رسول جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری اچھی صفات رکھی ہوتی ہیں۔ ہر نبی حسن و جمال کے اعتبار سے، علمی کمالات کے اعتبار سے، اچھے اخلاق کے اعتبار سے وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے اور وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے کیا گواہی دی کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے القابات سے پکارا کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں اگر مرزا قادیانی کو، غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، اس سے تو عام نارمل انسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا جو اس کی تحریرات ہیں، جو اس کا بچپنا ہے، جو اس کا لڑکپن ہے، جو اس کی جوانی ہے، جو اس کی سیرت ہے، زندگی ہے جو اس کا کردار اور کریکٹر ہے، وہ اتنا گندا ہے کہ کسی عام آدمی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی سچا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی پیشن گوئی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن مرزا غلام قادیانی کی ہر بات جھوٹی ثابت ہوئی، یہاں تک کہ اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں، ایک پیشن گوئی اس نے یہ کی تھی کہ میں مکہ اور مدینہ میں مروں گا، لیکن زندگی بھر اسے کبھی مکہ اور مدینہ جانا ہی نصیب نہیں ہوا۔ اس نے ایک دعویٰ یہ کر دیا، اس نے جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا، محمدی بیگم نامی ایک خاتون تھی جو ان کی رشتہ دار تھی، تو اس کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا، اس کے والد نے انکار کر دیا، اور اس کے بارے میں اس نے پیشن گوئی یہ کی ہوئی تھی جی کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ، اور جب انکار کیا تو اس نے کہہ دیا جی کہ اس کے ساتھ تو میرا نکاح آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اب جب یہ کہا تو کچھ عرصے کے بعد اس خاتون کی شادی کسی اور شخص کے ساتھ ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میرا نکاح اور میری جو ہے وہ شادی آسمانوں پر اللہ نے کر دی ہے، تو وہ تو فلاں کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، یہ میں نے کون سا یہ دعویٰ کیا تھا، وہ شخص اس کو طلاق دے دے گا اور 3 سال کے اندر وہ بندہ مر جائے گا اور یہ میرے نکاح میں آ جائے گی، میں نے کون سا کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ جھوٹ پہ جھوٹ۔ اب وہ 3 سال بھی گزر گئے، یہاں تک کہ مرزا تو مر کے دنیا کو پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ خاتون زندہ رہی اور اس کا شوہر بھی زندہ رہا، اور کئی سال بعد مرزا کے مر جانے کے بعد وہ دنیا سے گیا اور وہ ایمان کی حالت میں گیا، وہ قادیانی نہیں تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس آدمی کی ہر بات جھوٹی ثابت ہو رہی، اور پھر اس کی جو ہے وہ جو ذہنی حالت تھی کہ اس کی جیب میں بیماری کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ ڈھیلے رکھے ہوتے تھے، ایک جیب میں اور ایک میں گڑ رکھا ہوتا تھا، تو خود وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی مجھے نسیان اور بھولنے کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا کہ میں جو ہے وہ ڈھیلے کے بجائے گڑ کو نکال کر اس سے استنجا کر لیتا، اور جو ڈھیلا ہوتا اس سے میں جو ہے وہ گڑ سمجھ کے جب منہ میں ڈالتا تو پتہ چلتا یہ تو مٹی کا ڈھیلا ہے۔ بٹن جو ہے وہ الٹے کاج میں باندھ لیتا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ ایک عام جس کی نارمل حالت بھی نہیں ہے، تو اتنا بڑا دعویٰ، تو ہم جو ہے وہ ان مرزائیوں سے یہ کہیں گے کہ تم خود اپنی عقل سے فیصلہ کرو کہ ایسا شخص نبی بننے کے لائق ہے؟ ایسے شخص نے جو دعوے کیے ہیں یہ اپنے دعووں میں سچا ہو سکتا ہے جس کی زندگی یہ ہے؟ اور پڑھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ ان کی سیرت، ان کی زندگی کیسی ہے، ایک نبی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور جس شخص کے ساتھ تم جڑے ہوئے ہو اور جس کے بارے میں تمہارے یہ دعوے ہیں، کیوں تم اسلام کو چھوڑ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات کو چھوڑ کر ایک ایسے گرے پڑے شخص کے ساتھ تم نے اپنا تعلق قائم کر لیا ہے؟ تو ہم انہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں۔ انہیں جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بجائے جو ہے وہ برا بلا کہنے کے، اشتعال دلانے کے بجائے وہ انہیں خیرخواہی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیا کرتے تھے کہ ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، تم اس کی جو ہے وہ یہ تحریرات پڑھو، یہ اس کے بکواسات پڑھو، یہ اس کے دعوے پڑھو
کہ اس نے کبھی ایسے ایسے دعوے کر دیے، ہر چیز کی توہین کر دی، اتنے متضاد عبارتیں، متضاد گفتگو ایک عام آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے آدمی کو تم پڑھ کر خود ہی تم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ شخص جو ہے وہ نبی، رسول، عیسیٰ، مجدد، ملہم بننا کیا ہے، تو ایسا شخص تو پاگل ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ انہیں غور و فکر کرنا چاہیے وہ لوگ جن کا، اور اسی طرح جو ہے وہ چونکہ مرزائیت کے حوالے سے عموماً لوگوں کو بہت دھوکہ دیا جاتا ہے، حقیقت نہیں بتائی جاتی، جیسے چونکہ ان کے اس جو ہے وہ جھوٹے شخص نے جھوٹ پر جھوٹ بولا ہے، تو اسی طرح ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی بسا اوقات ہر بات کی تعویلات، اور خاص طور پر یہ سوال عام مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ بھی ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں نے مسیلمہ کذاب کے اس واقعے میں بتا دیا ہے کہ مسیلمہ جو کذاب تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جس کے خلاف جو ہے وہ قتال اور جہاد کیا گیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا۔ آپ کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا ہے، ویسی اذان دیتا اور یہی قرآن اور اسی طرح کلمہ پڑھتا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اسے دار اسلام سے خارج سمجھا۔ اسی طرح آج کے بھی جو مرزائی ہیں، چونکہ عقیدے سے نکلنے کے لیے کسی ایک عقیدے کا انکار کافی ہوتا ہے اسلام سے نکلنے کے لیے، اور مسلمان ہونے کے لیے تمام ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ جانے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کلمے میں تمام ایمانیات کا اقرار کرنا ہوتا ہے۔ کلمے کے اندر تمام ایمانیات کا اقرار کرے گا، جو اسلام کے عقیدے ان پر ایمان رکھ کر پڑھے گا تو وہ مسلمان ہوگا۔ محض زبان سے پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جس طرح جو ہے وہ منافقین وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اب کوئی شخص یہ کہے تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر تم واقعتاً دل سے کلمہ پڑھتے ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، تو پھر جو ہے وہ اس شخص کے ان دعووں سے انکار کرنا ہوگا، اور یہ کہنا ہوگا کہ یہ شخص نبی اور رسول تو دور کی بات ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹا اور کذاب آدمی تھا، دار اسلام سے خارج ہے، اور جو اس کے دعووں کو صحیح مانے اور اسے مسلمان سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، تو تم پھر ہماری طرح نماز پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔